الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج۔ آج یہ جو آپ سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ شان اولیاء پر مشتمل ہے اور آج آپ اس کے 18ویں ایپیسوڈ کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج جن بزرگ ہستی جن رب تبارک و تعالیٰ کے مقرب ولی کا میں تذکرہ آپ کے سامنے لیے حاضر ہوا ہوں، ان کا نام حضرت محمد بن اسلم توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس سے پہلے کہ میں ان کی حالات زندگی، ان کے واقعات، ان کی کرامتیں، ان کے معاملات کو میں آپ کے سامنے پیش کروں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ عبادت و ریاضت کے حوالے سے بالکل ممتاز تھے، لوگوں میں الگ جانے جاتے تھے، اور آپ سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتنے سختی سے عمل پیرا تھے کہ آپ کو لسان الرسول کا خطاب ملا ہوا تھا، یعنی آپ سنتوں پر بہت سختی کے ساتھ عمل کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ علی بن موسیٰ کے ہمراہ اونٹ پر سوار اور اسحاق بن زہریہ اونٹ کی نکیل کو تھامے ہوئے ہیں، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ نیشاپور میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ کے سر پر ایک عام سی ٹوپی ہے اور جسم پر جو ہے وہ کمبل آپ نے اوڑھا ہوا ہے، اس کو کرتا بنایا ہوا ہے، اور کاندھے پر کتابوں کا ایک بیگ ہے یا ایک بستہ کہہ لیں، یا اس دور میں جو ایک بورا جس میں کتابیں بھری ہوئی ہیں وہ آپ نے کندھے پر جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہیں، اور آپ اس حال میں آئے ہیں۔ لیکن آپ کے مواعظ حسنہ کا عالم یہ تھا، آپ کی واعظ و نصیحت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے واعظ سے متاثر ہو کر تائب ہونے والوں کی تعداد 50,000 پر ہے، یعنی 50,000 وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا داری کو چھوڑ کر، جنہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کو اپنا سب کچھ بنا لیا۔ اور آپ نے قرآن کو مخلوق نہیں کہا، اس وجہ سے آپ 2 سال تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے، یعنی 2 سال تک آپ مکمل قید میں رہے، آپ کو انتہائی تکلیفیں دی گئیں، آپ کو انتہا سے زیادہ پریشان کیا گیا، آپ کو اذیتیں دی گئیں بے انتہا، لیکن آپ نے قرآن کو مخلوق نہیں کہا۔ 2 سال آپ نے قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کیا۔ اس میں آپ کا یہ معمول تھا کہ ہر جمعے کو آپ غسل کر کے باہر جو ہے وہ جیل کے دروازے پر پہنچ جاتے، لیکن جب دروازے پر آپ کو روک دیا جاتا تو وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتے کہ میں نے تو اپنے فریضے کو پورا کر دیا، اب تو جو چاہے کر۔ اور کہتے ہیں کہ جس وقت آپ کو رہا کیا گیا 2 سال قید گزارنے کے بعد، جب آپ کو رہا کیا گیا تو اس وقت عبداللہ بن ظاہر جو ہے وہ نیشاپور کا حاکم تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ وہیں پر مقیم تھا، اور تمام لوگ جو ہے وہ سلامی کی غرض سے جو ہے وہ اس کے پاس آ رہے تھے۔ وہ نیشاپور کا حاکم ہے، تمام لوگ سلامی کی غرض سے آ رہے ہیں۔ جب اہل دربار سے اس نے پوچھا کہ اب کوئی نامی گرامی شخصیت رہ گئی ہے تو ایسی رہ گئی ہے جو سلامی کے لیے نہ آئی ہو، تو لوگوں نے کہا کہ 2 ہستیاں، احمد بن حرب اور محمد بن اسلم توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 2 بزرگ ایسے ہیں کہ جو ملاقات کے لیے آپ سے نہیں آئے۔ تو اس نے کہا کہ جو ہے میں ان دونوں سے سلامی کے لیے، ان کی دست بوسی کے لیے خود جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ جو احمد بن حرب تھے ان کے پاس یہ سب سے پہلے پہنچا حاکم نیشاپور، اور اس نے وہاں پر جو ہے وہ آپ سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد وہ محمد بن اسلم توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ملاقات کے لیے پہنچا، لیکن آپ تقوی اور پرہیزگاری میں یکتائے روزگار تھے کہ آپ نے ملنے سے صاف انکار کر دیا کہ میں ان دنیا داروں سے نہیں ملنا چاہتا۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ دیکھا کہ آپ اس سے نہیں ملنا چاہتے، اس کے باوجود اس نے یہ کیا کہ وہ آپ کے دروازے پر کھڑا رہا۔ وہ جمعے کا دن تھا، آپ نے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے نکلنا تھا، وہ اس وقت تک دروازے پہ کھڑا رہا جب تک کہ محمد بن اسلم توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باہر نہ آ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ نماز جمعہ کے لیے باہر نکلے تو وہ کہنے لگا، وہ آپ کی جو دست بوسی کی، اس نے آپ کے ہاتھوں کو چوما اور کہنے لگا کہ میں تو بہت برا ہوں، لیکن اس لیے میں آپ کے پاس جو ہے وہ آیا ہوں تاکہ میں آپ سے فیض حاصل کر سکوں۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا نا تو آپ نے فرمایا کہ تو جو ہے ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی تو حاکم وقت رہے یا ابھی تو اس وقت حاکم وقت ہے، تو عوام پر ظلم نہیں کرنا،
تو کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ عرصے کے بعد جب آپ توس آپ نے چھوڑا تو آپ نیشا پور میں مقیم ہو گئے، ایک علاقہ تھا، آپ وہاں پر مقیم ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ جس مسجد میں آپ عبادت کیا کرتے تھے وہ مسجد جو ہے وہ تمام مساجد سے متبرک خیال کی جاتی تھی، صرف اس وجہ سے کہ وہاں پر محمد بن اسلم توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادت جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ اصل میں آپ کا جو زیادہ تر وقت ہے نا وہ توس شہر تھا، وہاں گزرا، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ توسی لگا کرتا ہے۔ اور ویسے آپ کی جو رہائش ہے، آپ جو رہنے والے ہیں وہ آپ عرب شریف کے رہنے والے۔ کسی بزرگ نے روم میں ابلیس کو دیکھا کہ زمین میں وہ گرا پڑا ہے، اور زمین میں جہاں پر وہ گرا ہے وہاں پر پوری زمین دھسی ہوئی ہے، تو اس بزرگ نے پوچھا خیریت تو ہے؟ ابلیس سے پوچھا کہ اس طرح سے زمین پر گرے پڑے ہو، ایسا کیا ہو گیا، ایسی حالت کیسے ہوئی؟ کہنے لگا محمد بن اسلم توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو کرتے ہوئے جو کھنکارے، انہوں نے جو گلے سے آواز نکالی تو بس اس خوف کی وجہ سے میں لرزہ بر انداموں کے نیچے گر پڑا۔ آپ کے مکان کے سامنے ایک نہر بہتی تھی، لیکن آپ نے کبھی بھی اس کے پانی کو استعمال نہیں کیا، اور فرماتے تھے کہ یہ جو نہر ہے یہ عوام کی ملکیت ہے، لہذا میں اسے استعمال نہ کروں گا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ نہر خشک ہو گئی، جب وہ نہر خشک ہو گئی تو آپ نے جو ہے وہ سمندر سے آپ نے جو ہے وہ کنویں سے پانی کو کھینچ کھینچ کر نکالا اور اس نہر کو بھرا۔ تو جب آپ نے اس نہر کو جاری کیا اس وقت آپ نے صرف ایک مشکیزہ پانی وہاں سے استعمال کیا، یعنی ایک عرصے تک وہ نہر بہتی رہی، لیکن آپ نے فقط اس لیے استعمال نہیں کیا کہ وہ عوام کی ملکیت ہے، میں اسے استعمال نہیں کروں گا۔ آپ جو ہے وہ قرض لے کر فقراء و مساکین وغیرہ کو تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی یہودی نے اپنا قرضہ طلب کیا، آپ نے فرمایا کہ ایک کام کرو کہ میرے پاس اس وقت دینے کو تو کچھ بھی نہیں، لیکن جس سے قلم کو تراشا جاتا ہے، آپ نے فرمایا ایک کام کرو اسے تم لے جاؤ۔ جب وہ لے کر پلٹا تو وہ قلم جو تراشنے والی جو چیز تھی وہ سونے کی بن چکی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ یہودی کو خیال آیا کہ جس مذہب میں ایسے افراد موجود ہوں، ایسے خدا رسیدہ بزرگ ہوں، وہ مذہب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ بس اس بات نے اس کے دل میں ایسا اثر کیا کہ وہ یہودی تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ کسی نے ابو علی فارمدی سے دوران واز یہ سوال کیا کہ وہ علماء جو حقیقت میں وارث انبیاء ہوتے ہیں ان میں کون کون سی ہستیاں داخل ہیں؟ آپ نے حضرت محمد بن اسلم توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایسے افراد ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس وقت نیشا پور میں آپ بیمار ہوئے تو آپ کے پڑوسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں آج میں غم و اندوہ سے آزاد ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ بیدار ہوا تو حضرت محمد بن اسلم توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے جب ان کے مکان میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حضرت محمد بن اسلم توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو یہ محمد بن اسلم توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی تھی کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر فقط نہر سے پانی کو اس لیے استعمال نہیں کیا کہ وہ عوام کی ملکیت میں تھی، اور آپ نے اپنی پوری زندگی کو عبادت اور ریاضت میں گزارا، آپ نے اپنی پوری زندگی رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزار دی۔ تو یہ محمد بن اسلم توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بعد دوسری ویڈیو میں کسی دوسرے بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ لیے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔